السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے۔ 12 ربیع الاول کو کچھ لوگ ایک عید مناتے ہیں جسے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اس کا اہتمام عید الفطر سے، عید الاضحیٰ سے کہیں زیادہ کرتے ہیں۔ بازاروں کو سجانا، دکانوں کو سجانا، اہتمام کے ساتھ جلوس نکالنا، اس میں تقریریں، گانے، نظمیں، نعتیں، جو ان کے ساتھ موافقت نہیں کرتے ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گستاخ قرار دینا، ان کو بے ادب قرار دینا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ جہاں مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے، ایک گروہ ایک بات کہتا ہے، دوسرا گروہ اس کے خلاف بات کہتا ہے، اب اس جھگڑے کا حل کیسے ہوگا؟ وہ کون سی اتھارٹی ہے جو فیصلہ کن ہوگی کہ وہ جو کہہ دے وہ درست ہے، اس کے علاوہ ہر بات غلط ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو امر والے ہیں، امیر ہیں، تمہارے حاکم ہیں، منکم، تم میں سے تمہارے مسلم امیر جو ہیں ان کا بھی حکم مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ایک کچھ کہتا ہے، امیر تمہارا کچھ کہتا ہے، تم کچھ اور کہتے ہو، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تنازع کی صورت میں، جھگڑے کی صورت میں حل اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سوائے پیغمبروں کے کسی سے کلام نہیں کرتا، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرت سے کلام کرے۔ وہ آدمی انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے خاص رسول چنتا ہے جن کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی، اور زندگی کے تمام مسائل کا حل ان دونوں چیزوں میں پوری طرح سے موجود ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص، ایک عالم، یہودی عالم تھا، بعد میں ویسے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی، پہلے وہ یہودی تھے، کعب احبار کی بات ہے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت اترتی نا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، ہم اس دن کو اپنے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خوب یاد ہے کہ یہ کس دن اتری تھی آیت،
تو یہ عرفات کا میدان تھا اور جمعے کا دن تھا، اور دونوں ہی ہمارے لیے عید کے دن ہے۔ عرفات کا دن بھی خوشی کا دن ہے، حج کا دن ہے، اور جمعے کا دن بھی جو ہے وہ بھی خوشی کا دن ہے۔ تو بطور عید تو وہ جمعے کا دن مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، اور سالانہ عیدیں مسلمانوں کی دو ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد تمام باتوں میں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، تمام کاموں میں سے برے نئے کام ہیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ کوئی ایسی بدعت دین کے اندر، کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ آپ کے پنکھے بھی بدعت ہیں، یہ ٹیوبیں ہیں یہ بھی بدعت ہیں، یہ گاڑیاں ہیں یہ بھی بدعت ہیں۔ نہیں بھائی، بات ہے دین کی، جس کو بطور ثواب جس کام کو کیا جاتا ہے بات اس کی ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ہمارے اس کام میں، اس دین کے کام میں جو شخص نئی چیز نکالے گا فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو گئے ہماری طرف رخ کر کے، وعظ موعظۃ بلیغۃ، بڑا مؤثر پھر آپ نے واعظ فرمایا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، جس سے آنکھیں برس پڑیں اور دل جو تھے وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا کأن هذه موعظۃ مودع، یا رسول اللہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے نصیحت کر رہے ہیں جس طرح کوئی کسی کو الوداع کہتا ہے، تو ہمیں کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجیے۔ فرمایا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اوصیکم بالسمع والطاعۃ، اپنے امیر کی بات سننا اور جماعت کے ساتھ رہنا، اور امیر کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا۔ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، خواہ تم پر کوئی حبشی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے مگر اس کی تم اطاعت کرنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت ہی اختلاف دیکھے گا، بہت اختلاف، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس اختلاف کے وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ لازم پکڑ لو میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے دین میں جو کام نکالے جائیں ان سے بچ کر رہنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب قرآن مجید کو دیکھ لو، قرآن مجید میں اس میلاد کی، عید میلاد کا کہیں ذکر، ان 30 پاروں کے اندر اور 114 سورتوں کے اندر کسی مقام پر عید کا دن اس کو قرار دیا گیا ہو، 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار دیا گیا ہو، نہیں میرے بھائی۔ پھر حدیث کی کتابیں دیکھ لو، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، دارمی ہے، دارقطنی ہے، مسند احمد ہے، طبرانی ہے، بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں۔ کسی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر موجود ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد یہ دن 23 مرتبہ آیا، تو کسی دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن منایا ہو؟
اور بطور عید اس کو اختیار کیا ہو. اس کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، اس کے بعد خلفاء بنو امیہ، اس کے بعد خلفاء بنو عباس. 500 سال تک مسلمانوں میں اس کا وجود نہیں ملتا. 6 صدی میں ایک صاحب نے اس کو اختیار کیا، اور وہ بھی کس لیے کہ عیسائی اپنے پیغمبر کا یوم میلاد مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، ہم اپنے نبی کا یوم میلاد کیوں نہ منائیں. اور پھر اس نے اس شان سے منایا کہ وہ عیسائیوں کے کرسمس سے بڑھ گیا. اتنے اس نے جانور ذبح کیے، بکرے ذبح کیے اور بیل ذبح کیے، گائے ذبح کی اور چراغاں اتنا کیا کہ وہ جو اس کے سامنے عیسائی تھے ان سے اس کی وہ عید بڑھ گئی. اور اس کو اس نے نیکی سمجھا، اپنے خیال میں وہ نیکی کر رہا تھا، حالانکہ اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. دیکھو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد نہیں منایا. سب سے پہلی بات دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اگر کوئی شخص 5 نمازوں کی بجائے 6 نمازیں پڑھے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نیکی کا کام ہی ہے نا، کوئی برائی بدی تو نہیں ہے نا. لیکن کیا وہ 6ٹھی نماز جو ہے ثواب کا باعث ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہوگی. اور اگر کوئی شخص ظہر کی 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں پڑھتا ہے کہ ثواب زیادہ ہی ہے نا، میں نے کوئی برائی تو نہیں نہ کی، بدی تو نہیں کی. ہاں بدی تو نے نہیں کی، مگر تو نے اللہ کے دین کو ناقص قرار دے کر مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. اس دین کو مکمل کرنے کی جس کو اللہ تعالیٰ کتنے 100 برس پہلے مکمل کر چکا ہے، تو اب اس کو مکمل کرنے کی کوشش میں. ایک شخص حضرت امام مالک سے کہنے لگا کہ جی لوگ باندھتے ہیں احرام ذوالحلیفہ سے، آج کل اس کو بیر علی کہتے ہیں، اب یار علی بھی کہہ لیتے ہیں. مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ہے تقریباً. کہنے لگا جی میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ نے کہا حرج یہ ہے کہ تو پھر فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اس نے کہا بھائی نیکی کا کام یہ نا، 6 میل کا فاصلہ ہے، میں یہاں سے احرام باندھ لیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا ان پر عذاب علیم اللہ کی طرف سے نہ آ جائے. میں تجھے یہ بات اس بات سے ڈراتا ہوں. اور امام مالک ہی کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے در حقیقت وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو ناقص چھوڑ گئے اور میں اس کو مکمل کر رہا ہوں. بتاؤ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا یہ اس کے اقدام ہے کہ وہ دین کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا سب سے پہلے تو اس میں یہ بھی دیکھیں، دین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب اللہ کے رسول نے 2 عیدیں بنائی ہیں. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت ہم لوگ 2 عیدیں مناتے تھے، 2 دن تھے ہمارے. تو حدیث کی شرح میں لکھا ہے ایک نوروز تھا، ایک مہرجان تھا، یعنی وہ موسم کے لحاظ تھے. جس طرح بیساکھی مناتے ہیں سکھ یا کوئی موسم بہار کی عید جس طرح بنائی جاتی ہے، اس طرح 2 دن ان کے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں وہ مختلف کھیلیں کھیلتے تھے، خوشی مناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کیا دن ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے دن ہے، ہم یہ دن منایا کرتے ہیں اور اس میں خوشی کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. فرمایا اللہ نے تمہیں ان کے بدلے 2 دن عطا کر دیے جو ان سے بہتر ہیں. ایک یوم الفطر ہے اور ایک یوم الاضحیٰ ہے. بخاری شریف کھولو، اس میں لکھا کتاب العیدین. عیدین کا کیا معنی ہے بھائی؟ 2 عیدیں. مسلم نکالو، لکھا ہوگا عیدین.
ترمذی نکالو عیدین، ابو داؤد نکالو عیدین، مشکات شریف نکالو کتاب العیدین، 2 عیدیں. یہ تیسری عید بھائی کہاں سے نکل آئی؟ تو اس سلسلے میں اول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو دین بناتا ہے اس کو چاروں طرف سے مکمل کر دیتا ہے. عید کا سارا طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل کے ذریعے سے 10 سال قربانی کی عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں کرتے رہے. اور طریقہ کیا تھا کہ صبح وقت اس کا مقرر ہے، اس کی تاریخ مقرر ہے. تاریخ کیا ہے اس کی؟ 10 ذوالحجہ مقرر ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جا کر نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد خطبہ، اور راستے میں کیا پڑھتے جانا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد بھی سب کے سب نکلے، عورتیں سب کی سب نکلے. اور نماز پہلے ہوگی 2 رکعتیں، اس میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوں گی، دوسری میں 5 تکبیریں ہوں گی. اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا. خطبے میں مردوں کو بھی نصیحت ہوگی، عورتوں کو بھی نصیحت ہوگی. پھر راستہ بدل کر وہی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عیدگاہ میں ہی جانور ذبح کرتے تھے. بہرحال فرمایا مکہ پورے کا پورا قربان گاہ، جہاں مرضی قربانی کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اپنے گھر میں بھی کوئی قربانی کرے، درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس کے لیے 4 دن قربانی کے مقرر فرمائے. ایک 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13. اور عید الفطر کا ایک دن ہے، وہ کیا ہے؟ 1 شوال کو. اور اس میں قربانی نہیں ہے، باقی خوشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حبشی وہ جنگی کھیل کھیل رہے تھے، جنگی کھیل کھیلتے تھے. اور خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر ترتیب دیتے تھے کفار کے خلاف. عید کی نماز کے بعد خطبے میں کفار کے خلاف لشکر ترتیب دیا کرتے تھے. کون کون جائے گا؟ وہ اپنے نام لکھاؤ، کون جائے گا؟ مجاہدین میں شامل کون ہوگا؟ کفار کے خلاف لڑنے کے لیے کون کون شخص تیار ہے؟ یہ طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس کی حکمتوں کو وہی سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیا ہے، آج تک اس کا ہی فیصلہ نہیں ہو سکا. کوئی کہتا ہے کہ جی وہ 9 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ جتنے ہمارے مورخ ہیں نا، محقق مورخ، تحقیق جنہوں نے کی ہے، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اور رحیق المختوم والے، غرض جتنے ہمارے محقق علماء وہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. 12 ربیع الاول کو وہ باقاعدہ ایک نقشہ ہے جس میں آج سے کئی 100 سال پہلے تک یہ جو عیسوی سن کے دن ہیں ان کے ساتھ چاند کے دنوں کا حساب ہو سکتا ہے کہ فلاں دن چاند کی فلاں تاریخ تھی. تو 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن کسی صورت میں آ سکتا ہی نہیں ہے. اس لیے محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی بات ہے ہی غلط. آپ تو پیدا 9 ربیع الاول کو ہوئے ہیں. اچھا، پھر دیکھو ایک اور طریقہ بھی ہے خوشی منانے کا. وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور اس کا اشارہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ ھذا یوم عظیم، یہ ایک عظیم دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. فرعون کو اور اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کیا تھا.
ہم اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک ہے طریقہ روزہ رکھنے کا، خوشی منانے کا، ایک ہے ہلڑ بازی کرنے کا اور اس کو عید قرار دینے کا۔ دیکھو بات یہ ہے کہ جو عید کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ تو پھر شیطان ہی رکھے گا نا، کوئی مسلمان عید کے دن روزہ رکھ سکتا نہیں ہے۔ اچھا، تو شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اس دن روزہ رکھے۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سوموار کے دن کے روزے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت، سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، وفیہ انزل الیہ، انزل علیہ، اور اسی دن میں ہی مجھ پر نبوت، مجھ پر وحی جو اتری وہ بھی سوموار کے دن اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ ہر سوموار کو روزہ رکھے۔ یہ سالانہ عید نہیں ہے، یہ ہر ہفتے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب ہمارے یہ بھائی بالکل اس کے الٹ آپ کے یوم پیدائش کو عید بنا رہے ہیں اور ہفتہ وار کے بجائے اس کو سالانہ قرار دے رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ عید نہیں ہے، یہ روزے کا دن ہے، اور وہ بھی سوموار کے دن۔ یہ 12 ربیع الاول کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے، یہ ہر سوموار کے دن روزہ رکھنا یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی۔ اچھا، پھر بات یہ ہے کہ جو سنت ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں ایک ہوتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ دنیا کے ہر خطے چھوڑ کر ہر گلی میں ہی مختلف ہوتی ہے۔ اس شہر والے کچھ اور طریقے سے وہ عید میلاد منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ بھی ٹائم کیا ہے عید میلاد کا، کس وقت بنانی چاہیے؟ وہ کئی تو نا وہ 12 ربیع الاول سے ایک دن پہلے ہی منانی انہوں نے شروع کر دی، بلکہ ہفتہ پہلے بنانی شروع کر دی، بلکہ سارا یہ جو ہے نا سارا پورا ربیع الاول ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے رہیں گے، پورا ربیع الاول ہی میلاد شریف منایا جاتا رہے گا۔ جس طرح شیعہ حضرات نے محرم کو پکڑ لیا ہے اور ان حضرات نے ماشاءاللہ وہ ربیع الاول کو پکڑ لیا ہے، اور پورا مہینہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ پھر دیکھو وہ مجلسیں جو عید ہے نا اس میں بے پردگی نہیں ہوتی، اس طرح اس میں ایک دوسرے کو گالی وہ نہیں دی جا سکتی، ایک دوسرے کے دروازے پر جا کر اس کو برانگیختہ نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں جاؤ، مسجدوں سے نکلو، میدان میں چلے جاؤ، بازار میں نہیں۔ بازار میں تم نے چلتے چلے جانا ہے، بازار میں رکنا نہیں ہے، اور بازار میں تم نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، نظمیں نعتیں نہیں پڑھنی، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوئے نہیں جانا، بلکہ تکبیریں پڑھتے ہوئے جانا ہے دونوں عیدوں کے اندر۔ اور یہ حضرات کیا کرتے ہیں، کسی کا وقت دوپہر کا ہے، اکثر وقت جو ہے وہ عصر کے بعد چلتے ہیں، اور رات کو مطلب ہے وہ نا یہ مسجد نبوی ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے۔ یہ بھائیوں بت پرستوں کا طریقہ ہے، بت پرستوں کا۔ کیا مسجد نبوی کا جو ماڈل ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اب اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم، اس کو عزت کے ساتھ دیکھنا، بیت اللہ شریف بنا کر جناب اس کو اسی نظر سے دیکھنا، یہ بت پرستوں کا طریقہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شیعہ حضرات، ان میں وہ بچگانہ حرکتیں پائی جاتی ہیں،
بچے جو ہیں وہ وہم کے پیچھے لگتے ہیں. مثال کے طور پر ایک گڈا بنایا، کپڑے کا بنا لیا، گڑیا ایک بنا لی، ان کی شادی کر رہے ہیں تو وہ اس کو حقیقی سمجھ کر وہ جو حقیقی گڑیا اور گڈے کا نکاح ہوتا ہے اس طرح ان کا نکاح کر رہے ہیں، ان کو حقیقی طور پر دولہا اور دلہن سمجھ رہے ہیں. بچے ہیں نا، عقل کامل نہیں ہے، ناقص عقل ہے، اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں. کبھی دانا آدمی یہ حرکت نہیں کرتا. اسی طرح سے بت پرست جو ہوتے ہیں نا، وہ بت کو اصل سمجھ لیتے ہیں. بت بنا کر حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت کعبہ شریف کے اندر مشرکین مکہ نے رکھا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نہیں کہ وہ صرف پتھر کو پوجتے تھے، نہیں، پتھر کی وہ شکلیں بنا کر ان کو پوجتے تھے. یہ ان کا بت پرستوں میں وہم ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے. وہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ واقعی مسجد نبوی ہے، اور یہ بیت اللہ شریف ہے، اور یہ فلانا روضہ شریف ہے، اور یہ فلانا روضہ شریف ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کو کچھ خیال یہ اب پیدا بھی ہوا ہے کہ بھئی اس میں یہ اچھی عید ہے کہ دوسری عیدوں میں تو نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ میدان میں ہوتی ہے، یہ بازار میں ہوتی ہے، اور اس میں گیت گائے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور وہ بھی شرکیہ نعتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرتبے سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے مرتبے تک پہنچایا جا رہا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے مسیح بن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی حد سے بڑھا دیا تھا. انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، کبھی مجھے میرے مرتبے سے مت بڑھانا. جب کسی کے مرتبے سے بڑھایا جاتا ہے تو وہ اس کی تعریف نہیں ہوتی، در حقیقت وہ اس کی تنقیص ہوتی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے مرتبے تک جو پہنچاتا ہے وہ تعریف نہیں کر رہا، در حقیقت وہ آپ کی تنقیص کر رہا ہے. اور ان مجلسوں میں، اور پھر عجیب بات یہ ہے، مجلس ہو رہی ہے، یک لخت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کیا ہو گیا بھائی؟ کہتے ہیں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. سب اٹھ کے کھڑے ہو جائے، سب اٹھ کے کھڑے. ایسے ہی وہ بے وقوف ہیں کھڑے ہونے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، کئی حضرات ایک کرسی خالی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انکا میت وانہم، اے نبی آپ فوت ہونے والے ہیں اور یہ سب بھی فوت ہونے والے ہیں. بقا اگر حاصل ہے کسی کو تو صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے بقا نہیں ہے. زندگی ہمیشہ کی وہ صرف اللہ وحدہ، وہی الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہی القیوم ہے. اور ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے قبر جس کی پھٹے گی اور قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وہ تو اس وقت نکلیں گے. اب تمہارے پاس کیسے آ جاتے ہیں بھائی؟ ہمارے پاس تشریف لے آئے، پھر اس کے باوجود سپیکر میں زور زور سے جناب تم پکار رہے ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور قرآن میں تو اللہ نے فرمایا تھا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جو چار دیواری کے پیچھے آپ کو آوازیں دیتے ہیں یا محمد یا محمد، ان کے اکثر بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں، یہ نادان ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اب یہ جو سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اس کا طریقہ پھر کیا ہے؟ مکمل طور پر وہ یعنی عید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. کس میدان میں؟ اور عید کا طریقہ ہر جگہ ایک ہے.
اور ان کا طریقہ ہر جگہ مختلف ہے، کسی کا طریقہ کچھ ہے، کسی کا طریقہ کچھ ہے۔ اور اب نہ لوگ کچھ سوچنے لگ گئے ہیں ہمارے ان حضرات احباب میں سے بھی کہ بھئی ہم عید مناتے ہیں تو عید کے لیے نماز بھی ہونی چاہیے نا۔ تو آپ کے گوجرانوالہ میں بھی سنا ہے کہ کوئی ایک دو مسجدوں میں وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ موٹی سی بات ہے، کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید کی نماز میدان میں نکل کر یا مسجد کے اندر پڑھی ہے؟ دکھا دو بھائی ہمیں، دکھا دو۔ یا جلوس نکالا تو وہ دکھا دو، یا اس کو عید قرار دیا ہے تو وہ دکھا دو۔ نہیں میرے بھائی، دین جو ہے نا، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اچھی چیز ہی ہے نا، اچھی چیز ہی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے۔ دین میں کوئی نئی چیز، کوئی شخص دین میں چوری ایجاد نہیں کرے گا، دین میں زنا ایجاد نہیں کرے گا، دین میں ڈاکہ ایجاد نہیں کرے گا۔ وہ کوئی نماز ایجاد کرے گا، کوئی ذکر ایجاد کرے گا، کوئی صدقے کا طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا وہ اختیار کرے گا، کوئی نیا حج نکال لے گا، 7 شریف کی طرف جا رہا ہے یا کسی اور طرف جا رہا ہے، کوئی نیا حج ایجاد کرے گا۔ کبھی بھی کوئی شخص کوئی غلط کام یا گناہ کا کام بطور نیکی وہ ایجاد نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی اچھا کام ہی ہے نا، اچھا کام ہی ہے نا، تو اچھا کام تو یہ سارا ہے بھائی، رکعتیں 5 کی 4 کی 5 بنا دو، 6 بنا دو، اسی طریقے سے روزے جو 30 ہیں ان کو 40 بنا دو، اسی طرح حج بیت اللہ شریف کی وہ زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، اس کو کہو جی 2 دفعہ فرض ہے یا 3 دفعہ فرض ہے۔ نہیں، جو یہ کام کرے گا نا وہ اللہ کے غضب کا نشانہ ٹھہرے گا، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ لوگ محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یہ ماننا پڑے گا بھائی۔ ہو سکتا ہے انہیں ہم سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، جو وہی ہے قرآن اور سنت ہے، اس کے مطابق جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہے صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف محبت نادانی کی محبت کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ محبت بھی ہونی ضروری ہے اور پھر تابع داری ہونی بھی ضروری ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ وذاک لعمری فی القیاس بدیع۔ ایک شاعر کہتا ہے تو اللہ کی کرتا ہے نافرمانی اور اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، کہتا ہے عقل کی روح سے یہ بات تو بالکل انوکھی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو پھر اللہ کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو محبت کرنے والا وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، جو وہ کہے وہ اس کا کہنا مانتا ہے۔ یہ نہیں کہ محبت تو بڑی ہے، صدقے جاؤں یا رسول اللہ، اور داڑیاں مڑی ہوئی ہیں اور جناب علی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جلوس بدستور اسی طرح جا رہا ہے، نماز کی فکر کوئی نہیں، داڑیاں مڑی ہوئی ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کر یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، عورتیں بے پردہ، جلوس، موقع جو ہے وہ گناہ کا موقع پیدا کر رہے ہیں، بجائے نیکی کے وہ گناہ کا موقع وہ بازاروں میں پیدا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بچ جاؤ اور اپنے بھائیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.